اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ شارجہ میں 115 کلو گرام منشیات اور ہزاروں نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، 7 ایشیائی اسمگلر پکڑے گئے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل جانے والی پروازیں منسوخ کر دیں۔ متحدہ عرب امارات ملازمین کو رعایت دینے والے کارڈز کا اجرا کر دیا گیا۔ دبئی سیاحوں کی پسندیدہ ترین منزل بن گیا، گزشتہ 8 ماہ میں سیاحوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ۔ شیخ محمد بن راشد نے عوام کے نام خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات عید الفطر کی تعطیلات ختم، اسکولوں کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ صفاق دہشت گرد اسرائیل کو لگام نہ ڈل سکی، مظلوم فلسطینیوں کے لہو سے غزوہ نہا گیا، شہداء کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ قانون کا رکھوالا ہی مجرم نکلا، برطرف پولیس آفیسر کے گھر سے خواتین اور بچوں کے بے شمار لاشیں برآمد ہو گئیں۔ امارات نے کورونا کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کر لی، مثبت کیسز کی شرح مسلسل چوتھے روز انتہائی کم سطح پر آ گئی۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شارجہ میں 115 کلو گرام منشیات اور ہزاروں نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، 7 ایشیائی اسمگلر پکڑے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں منشیات فروشوں کا بڑا گینگ پکڑا گیا ہے، جس کے قبضے سے 115 کلو گرام منشیات اور ہزاروں نشہ آور گولیاں برآمد ہوئی ہیں، جو یہ سمندری راستے سے شارجہ میں اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق شارجہ پولیس نے 7,000 پر مشتمل منشیات فروش گینگ پکڑ لیا ہے، جس کا تعلق ایک ایشیائی ملک سے ہے۔ بتایا جا رہا ہے ملزمان کی گرفتاری عید کی تعطیلات کے دوران کی گئی ہے، جن سے 51,790 نشہ آور گولیاں اور 115 کلو گرام منشیات برآمد ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل جانے والی پروازیں منسوخ کر دیں۔ امریکی اور یورپی کمپنیوں کے بعد متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنیوں اتحاد ایئر ویز اور فلائی دبئی نے بھی اسرائیل جانے والی پروازیں منسوخ کر دیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنیوں اتحاد اور فلائی دبئی نے تل ابیب جانے والی مسافر بردار اور مال بردار پروازوں کو منسوخ کر دیا۔ اس سے قبل امریکی اور یورپی فضائی کمپنیوں نے بھی تل ابیب کے لیے اپنی پروازوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات ملازمین کو رعایت دینے والے کارڈز کا اجرا کر دیا گیا۔ دبئی میں ملازمین کو ایک اعلیٰ سہولت دی جاتی ہے، جس میں ان کو اعلیٰ ماحول دینا شامل ہے۔ اس بار کے تقریر ایوارڈ میں دبئی میں رہنے والے مزدوروں کو بہترین ماحول دینا ہے، یہ پیر کے روز خلیج ٹائمز ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا۔ اس تقریب میں مزدوری کے شعبے کے لیے ایکسیلنس کارڈ کے اجرا اور ایکٹیویشن کو بھی دیکھا گیا۔ یہ نیا اقدام امارات کے مزدوروں کی فلاح بہبود اور مزدوری کے طریقوں میں معیار کو بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی سیاحوں کی پسندیدہ ترین منزل بن گیا، گزشتہ 8 ماہ میں سیاحوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نئے اعداد و شمار کے مطابق دبئی کی سیاحت آہستہ آہستہ کورونا بحران کے اثرات سے نکلتی جا رہی ہے۔ دبئی میڈیا آفس کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ سال کی اس پہلی سہ ماہی میں امارات نے 1.26 ملین سیاحوں کا استقبال کیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال جولائی سے رواں سال مارچ تک سیاحوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شیخ محمد بن راشد نے عوام کے نام خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ دبئی میں عربین ٹریول مارکیٹ 2021 کا آغاز ہو چکا ہے۔ دبئی کے فرمانروا اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اس عالمی ایونٹ کے آغاز پر اپنے ٹویٹر پیغام میں سب کو کھلی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے، ہم سب کو دبئی میں خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں سے دنیا میں سیاحت کی بحالی کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال کے دوران انسانیت جس سرنگ میں داخل ہو گئی تھی، اب ہم اس کے کنارے پر روشنی دیکھ سکتے ہیں۔ کورونا کی وبا کے دوران یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا سیاحتی ایونٹ ہے، جس میں 62 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات عید الفطر کی تعطیلات ختم، اسکولوں کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق مملکت میں سرکاری نصاب پر چلنے والے نجی اور سرکاری اسکول کھول دیے گئے ہیں۔
وزارت تعلیم کی جانب سے ایک لائحہ عمل مرتب کیا گیا تھا، جس کے تحت اسکول سالانہ امتحانات سے قبل طلباء کے لیے نصابی عمل مکمل کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ امارات فاؤنڈیشن برائے تعلیم کی جانب سے تعلیمی سال 2020 تا 2021 کے سالانہ امتحانات 8 سے 17 جون تک کے لیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سفاک دہشت گرد اسرائیل کو لگام نہ ڈل سکی، مظلوم فلسطینیوں کی لہو سے غزوہ نہا گیا، شہداء کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ تفصیلات کے مطابق ظالم اسرائیل کی شفافیت کم نہ ہو سکی، مظلوم فلسطینیوں پر دہشت گردانہ حملوں میں تیزی آ گئی، جس کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 200 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 34 خواتین اور 58 بچے بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تازہ فضائی حملوں کے نتیجہ میں 5 مظلوم فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اب تک مظلوم فلسطینیوں پر کم از کم 70 فضائی حملے کیے جا چکے ہیں، جن میں شہری آبادی کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سال 2014 میں کیے جانے والے حملوں کے بعد ان حملوں کو شدید ترین قرار دیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تازہ فضائی حملے میں غزوہ کی 4 منزلہ رہائشی عمارت پر بمباری کی گئی، جس کی وجہ سے عمارت زمیں ہوش ہو گئی، جس کے ملبے سے لاشیں نکالنے کے دوران دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آئے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ قانون کا رکھوالا ہی مجرم نکلا، برطرف پولیس افسر کے گھر سے خواتین اور بچوں کی بے شمار لاشیں برآمد ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق قانون کے رکھوالے ہی اگر قانون شکنی پر اتر آئیں تو اس کا انجام سنگین جرم کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ امریکی ریاست سان سلواڈور میں ہوا ہے، جہاں پولیس افسر کے گھر سے 7 خواتین اور 3 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس افسر کو جنسی زیادتی اور قتل کے سنگین مقدمات کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس افسر کی شناخت 51 سالہ ہیگو اوسیریو چاویز کے نام سے ہوئی ہے، جو ایل سلواڈور میں تعینات تھا۔ اس سے خاتون اور اس کے بیٹے کے قتل کے الزام میں حراست میں لیا گیا، تاہم ملزم نے دوران تفتیش تہلکہ خیز انکشافات سے کہراء برپا کر دیا۔ پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لی تو وہاں سے 7 خواتین اور 3 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لاشیں 2 سالہ پرانی تھیں۔ اس وقت پولیس پر جنسی زیادتی اور قتل کے 13 مقدمات درج ہیں، جسے ایک خاتون کی درخواست پر حراست میں لیا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امارات نے کورونا کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کر لی، مثبت کیسز کی شرح مسلسل چوتھے روز انتہائی کم ترین سطح پر آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 17 مئی کو مسلسل چوتھے روز کورونا کیسز کی شرح سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اماراتی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پیر کو 1229 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1217 ہے۔ اس دوران 2 مزید ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ رواں ماہ میں مسلسل چوتھا دن ہے جب کورونا کیسز کی شرح کم ہوتی جا رہی ہے۔ اتوار کو 1251 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ ہفتہ اور جمعہ کو بالترتیب 1321 اور 1422 کیسز رپورٹ کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ رواں ماہ میں کورونا کی شرح کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال 27 دسمبر کے بعد پیر کو کورونا کیسز کی شرح کم ترین ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ سال یہ تعداد 944 تھی۔ اس کے ساتھ ہی کورونا سے اموات کی شرح امارات میں 0.3% سے کم ہو گئی ہے، جبکہ عالمی سطح پر یہ شرح 2.1% ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق امارات میں رواں ماہ اموات کی شرح 3% سے نیچے رہی، جو کہ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 3 سے نیچے آ گئی ہے۔ اس سے قبل رواں سال ماہ فروری میں 13 اور مارچ میں 9 روزانہ اموات ریکارڈ کی گئی تھیں۔ ماہرین صحت کے مطابق اس اہم کامیابی کو حاصل کرنے کی بڑی وجہ عوام کی جانب سے کورونا ویکسین لگوانا ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق 16 مئی تک مملکت میں 11.45 ملین خوراکیں لگائی جا سکتی ہیں، جو کہ ہر 100 افراد میں 115.78 کی شرح بنتی ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔